یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک، اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں میسنجر آف گاڈ ہوں۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جناب اللہ کا کرم۔ شاہ صاحب یہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ گردش ہو رہی ہے، جی جی، وہ طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ ایک کلپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الاعوذ باللہ قرآن پاک میں جو ہے وہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے، تو وہ ایک مثال بھی ایک لفظ کا دیا، لنصفعن۔ جی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ہے نا وہ آپ کو اس بارے میں زیادہ ہی جو ہے نا وہ معلومات ہوگی، گرامیٹیکل مسٹیک وغیرہ، جی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ یوں سمجھیے کہ ملحدین کی ایک کارروائی ہے، اور یہ ان کی اس کارروائی کا شاخسانہ ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب خود اس حمام میں اپنے ہاتھ نہیں دھو رہے، بلکہ یہ ملحدین کی ایک پوری تحریک ہے۔ آگے ہم چلیں گے تو میں آپ کو پھر مختصر اس کا تعارف پیش کروں گا کہ وہ کس طریقے سے قرآن مجید الفرقان الحمید میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہے، یہ 100% نہیں بلکہ 110% یہ بات غلط ہے۔ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، پوری دنیا کی گرامر غلط ہو سکتی ہے، قرآن مجید الفرقان الحمید کا ایک حرف اور ایک بھی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت یہ قرآن پاک کی غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ بے شک، اصل میں یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے، وہ جو مثال دے رہے ہیں یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے لیتے ہیں۔ جی، قرآن پاک کا جو بھی رسم الخط ہے، جتنا بھی ہے، وہ سب توقیفی ہے، یعنی کہ توقیفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ توقیف یہ کوئی قیاسی چیز نہیں ہوتی۔ قیاس یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو قواعد ہیں عربی کے یا کسی بھی زبان کے، ان کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قیاسی کام ہے۔ لیکن توقیفی جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر کسی بندے کا دخل نہیں ہوتا،
وہ من جانب الرسول اور من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ من جانب شارع ہے یہ کام۔ اب اس کی آپ کو کچھ مثالیں دے دوں، یہ میرے پاس میں کچھ مثالیں قرآن پاک سے نکالی، اگرچہ مثالیں بہت ساری ہیں، یہ کچھ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دیکھیے گا، یہ یہاں پر ایک مثال ہے، یہ لا الی اللہ تحشرون، یہ یہاں پر لکھا ہوا، نوید بھائی یہ ذرا لگائیے گا یہاں پر، لا الی اللہ تحشرون، یہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا، لا الی اللہ۔ اب گرامر تو یہ کہتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، میں آپ کو وہ لکھ کر دکھا دیتا ہوں، لا الی اللہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، یہ جو نیچے والا ہے، یہ جس کو میں نے ابھی جس کو دائرہ مارا ہے، یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، لا الی اللہ۔ لیکن قرآن مجید الفرقان الحمید میں یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، لا الی اللہ، یہ جو لام کے ساتھ الف ہے یہ والی، اس الف کے اوپر گول دائرہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نیچے ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وَلَا أَوْدَعُوا، وَلَا أَوْدَعُوا، اب یہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اب گرامر کے مطابق یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جو نیچے میں نے یہ آپ کو مینشن کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں لا الی الجحیم، لأذبحن اور اس طریقے کے دیگر بھی مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر یہ بات غلط ہے؟ یہ مصحف عثمانی کے اندر جس طریقے سے جو رسم الخط ہے یہ متواتر ہے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے، یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں یہ ذہن نشین رکھیے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کا رسم الخط متواتر اور غیر قیاسی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا گرامر کا کوئی بھی اصول آ جائے، اس اصول کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے رسم الخط کو ہم مانیں گے۔ قرآن مجید کے رسم الخط کو ہم غلط قرار نہیں دیں گے، وہ سارے اصول غلط ہیں۔ مفتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے، یہ علم الصیغہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے مل گئی آج، یہ ہمارے دور طالب علمی کی کتاب ہے، یہ 1414 ہجری کی یہ کتاب ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ذرا لگائیے گا یہاں پر، یہ جو مشکل صیغے علم الصیغہ پہ لکھے ہوئے ہیں، مفتی عنایت اللہ کاکوروی صاحب نے مشکل صیغے کے نام سے، یہ صیغہ نمبر 31 یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، یہ صیغہ نمبر 31 لنصفعن، یہ بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن مجید فرقان الحمید میں اس کو لکھا گیا ہے۔ یہ بعد میں یہ آپ دیکھیے گا، یہ چلے گا بھی ویڈیو کے اندر، لنصفعن بر وزن لنفعلن، صیغہ جمع متکلم، لام تاکید بنون تاکید خفیفہ، بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، لہذا یہاں بھی یہی اختیار کیا گیا۔ اگر مفتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے تو مفتی صاحب کو یہ صرف علم الصیغہ ہی صحیح پڑھے ہوتے، ان کو کہاں ٹائم ملے گرامر پڑھنے کا یا پڑھانے کا، ان کو تو جو ہے وہ لوگوں کو بکرے کھلانے اور کھجورے کھلانے اور زیتون کا تیل پلانے سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، یہ ہماری پنجابی زبان میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، جنگ کھیڈ نہیں زنانیہ دا، جنگ جو ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ آپ صرف جو ہے وہ جو آپ کے ہی دھڑے کے ایک حکیم صاحب ہیں جو بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں نسخے، مردانہ طاقت کے نسخے بتاتے رہتے ہیں، آپ ان سے مستند اور معتمد اور معتبر نسخے سیکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں، بس وہ بتاتے رہا کریں، آپ کو ویوز ملتے رہیں گے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ تفسیر جلالین ہے میرے سامنے، تفسیر جلالین میں اگر یہ ابتدائی تفسیری پڑھ لیتے، یہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 ہے، یہاں پر حاشیے کے اندر بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے، یہ چل رہی ہے، چونکہ یہ یہاں پر نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل یہاں پہ چل رہی ہے، سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں لکھا ہے وَإِنَّمَا كُتِبَ النُّونُ الْخَفِيفَةُ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهُ يُقْرَأُ بِالْأَلِفِ حَالَ الْوَقْفِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالتَّنْوِينِ، یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہ نون خفیفہ کو الف کے ساتھ لکھا ہے، اس لیے کہ اسے وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے کہ اس کی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ نون خفیفہ کی تشبیہ ہوتی ہے تنوین کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پر ایک جواب ہے، اس کے علاوہ اس کے جواب اور بہت سارے بن سکتے ہیں۔ تو اگر مفتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے تو ان کا مسئلہ یہیں پر حل ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ غلطی، قرآن کے اندر غلطی ہوگی، یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہ پڑتی۔
اس کے علاوہ قرآن کے اندر اور بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، اب وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن اس کو واو کے اوپر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں. اور پھر یہ تنوین آپ دیکھتے ہیں نون ساکن ہوتا ہے، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ جو قاعدہ پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے. با دو زبر بن اور با نون زبر بن یا با زبر نون بن، یہ ایک ہی بات ہے. تو اس کو تنوین اس طریقے سے تنوین کے اندر اس کو کنورٹ کیا گیا. ہم گرامر کو دیکھ کے قرآن پر اپلائی نہیں کرتے، ہم قرآن کو اپلائی کرتے ہیں گرامر کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہاں پر میں ناظرین کی، چونکہ علماء بھی اور طلبہ بھی ہماری گفتگو کو بڑی غور سے سنتے ہیں تو یہ تو ایک علمی بات ہوگی، کچھ معلومات کے لیے باتیں عرض کر دوں کہ امام ابن عامر نے، جن کا سن وفات 118 ہجری، انہوں نے مصاحف الشام والحجاز والعراق بالکل اسی موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے. 118 ہجری کے اندر پوری یہ کتاب لکھی جا چکی تھی. پھر اس کے بعد یحییٰ بن حارث زاری نے، ان کا سن وفات 145 ہجری، انہوں نے فی حجاء القرآن کتاب لکھی ہے. امام حمزہ زیات کوفی نے، ان کا سن وفات 156 ہجری ہے، انہوں نے فی مقطوع القرآن و موصولہ. امام کسائی نے بھی اسی نام سے، جن کا سن وفات 190 ہجری، 101 کم 90 ہجری ہے. امام فرہ نحوی، انہوں نے بھی اس پر پوری کتاب لکھی، ان کا سن وفات 207 ہجری ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب کا نام رکھا ہے اختلاف آل الکوفتی والبصرتی والشامی فی المصاحف. اور امام احمد بن حنبل نے تو واضح طور پر ایک قاعدہ لکھ دیا ہے، مفتی صاحب آپ پر فرض ہے کہ آپ رجوع کریں، واجب بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، فرض ہے کہ آپ رجوع کریں. کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یحرم مخالفت خط مصحف عثمان فی واو و یاء او الف او غیر ذالک. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ آپ کے اٹکل پچھو یا آپ کی گرامر یہاں پر نہیں چلے گی. یہ ساری بات کرنے کے بعد میں علماء دیوبند سے، جو ان کے مقتدر علماء ہیں، ان کے ہاں جو معتبر علماء ہیں اور ان کے ہاں جو مقتدر علماء ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے آدمی کا وعظ کرنا آپ حرام قرار دیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے اعلانیہ طور پر توبہ کروائیں. یہ قرآن پاک کے اندر غلطی کہہ رہے کہ جی قرآن کے اندر گرامر کی واضح غلطی موجود ہے، کیا یہ بات کہنا ایک مسلمان کی شان کے لائق ہے؟ ان سے توبہ کروائیں. یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے مولوی منظور مینگل صاحب، جامعہ فاروقیہ ہو، جامعہ بنوریہ ہو، چاہے ان کا کوئی بھی جامعہ ہو، وہ تمام جامعہ کے مفتیان کرام اس بے لگام آدمی کو بٹھائیں. یہ جو گرامر کے نام پر قرآن پاک کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بٹھائیں اور اس کو بٹھا کر اس سے توبہ کروائیں اور اس سے وعدہ لیں اور اس ویڈیو کے اندر سے یہ کہلوائیں کہ آج کے بعد قرآن پاک کے علوم کے اوپر آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جیسے کم علم لوگ اور کم مطالعے والے لوگ اور ناقص مطالعے والے لوگ اور سطحی علم رکھنے والے لوگ، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قرآن پاک کے اوپر گفتگو کریں. شاہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس کلپ میں یہ بھی کہا لفظ امی کا جو ہے نا وہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا، اس سے وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اس بارے میں آپ کیا؟ یہ کلپ چونکہ وہ ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے، میں صرف اتنا کہہ دوں کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ امی کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھا نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے استاد خود رب کائنات ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آپ نے اللہ جل مجدہ الکریم سے پڑھا ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن اقرأ وربک الاکرم اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اس کا معنی اگر آپ یہ لیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام ان پڑھ تھے، تو پھر آپ ان حدیث کا کیا کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام خطوط اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھے، جو کتب سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خطوط اپنے ہاتھ سے لکھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا نام خود مٹا کر، یہ تو صحیح حدیث موجود ہے، خود مٹا کر اپنے ہاتھ سے خود محمد الرسول اللہ، اس کو آپ علیہ السلام نے حذف کیا. چونکہ صحابہ کرام نے عرض کیا، مولا کائنات نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو حذف کرنے کی جرت نہیں رکھتا، تو خود نبی پاک نے حذف کیا اور خود اپنا نام لکھا محمد بن عبداللہ. تو اس اصل میں یہ جو زبانیں مفتی طارق مسعود اور ان کے دھڑے کے لوگوں کی یہ جو زبانیں 6 فٹ کی نبی پاک کی ذات اقدس پر اور قرآن مجید و فرقان الحمید پر کھل رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے.
آپ 100 سال پیچھے ان کی تاریخ دیکھ لیجئے. مولوی غلام حسین و بچروی بلاغت الحیران جس کی کتاب ہے, اس میں اس نے کیا کیا گل کھلائے وہ دیکھی, جو غلام اللہ خان کا استاد تھا. اسی طریقے سے ان کے تھانوی صاحب نے کیا کیا گل کھلائے, قاسم نانوتوی نے کیا کیا گل کھلائے. اب یہ تو حقائق لوگوں کے سامنے لائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں. تو اللہ نے اہل السنہ کی لاج رکھی ہے کہ چلیں یہ تو تاریخ کے حصے تھے, قاسم نانوتوی, رشید گنگوئی, خلیل احمد امبٹوی, اشرف تھانوی اور دیگر جو گل کھلا کر گئے, غلام حسین وہاں بچروی اور دیگر جتنے بھی گل کھلائے, تو وہ تو تاریخ کا حصہ تھے, لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. لیکن اب تو لوگوں کو یقین آ گیا. میں تو دیوبند حضرات کے جو عوام ہے ان سے بھی کہوں گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر مانیں گے اس وقت تک یہ اس طرح کے نتائج آتے رہیں گے. ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو اس طریقے سے مانا جائے جس طریقہ سے ہم اہل السنہ والجماعہ مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں, لیکن نوری بشر مانتے ہیں. نور پلس بشر از اکول ٹو نوری بشر. تو یہ جتنی بھی غلط فہمیاں یہ پیدا کرتے یا جتنے بھی ان کے ذہن کے اندر فطور بنتے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک کو امی اس معنی میں لیا, آپ علیہ السلام کے لیے آج یہ کہہ دیا, آج یہ کہہ دیا. تو بنیادی وجہ پکڑنی چاہیے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی پاک ہمارے جیسے ہیں, وہ ان کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ وغیرہ وغیرہ. یہ وہی ساری ٹون ہے, اس ٹون کا یہ نتیجہ ہے. تو امی کا جو صحیح معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی سے نہیں پڑھا, آپ نے ڈائریکٹ اپنے رب کائنات سے پڑھا ہے. جبریل امین آ کے آپ کو پہنچایا کرتے تھے. تو یہ تو اصول ہے نا شاہ جی, اس بات میں بھی کرتا چلوں کہ اگر وہ کوئی دنیا میں کوئی استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا جی تو ان کو تو تعظیم کرنی پڑتی, جبکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے پوری دنیا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. استاد کی تعظیم کرنا خود نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا, اہل بیت اطہار نے, صحابہ نے سکھایا. تو نبی پاک کس کی تعظیم کریں گے, ساری کائنات آپ کی تعظیم کرتی ہے. جی بالکل درست فرمایا. اگلا سوال یہ ہے شاہ جی کہ اس میں اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ کتابت میں جو ہے وہ قرآنی آیات وغیرہ لکھنے میں جو ہے نا وہ کوئی غلطی کی اور اسی کو جو ہے نا وہ برقرار رہنے. اللہ اکبر, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ پاک محفوظ فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے اعتماد اور اس امت کے اعتبار کا مرکز ہے. صحابہ کرام کے لیے بھی ایسی بات کہنا اس آدمی سے کوئی بعید نہیں ہے جو قرآن پر ایسی بات کر دے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے, اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھانا چاہتے تھے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن العوام انام یہ بھی تو دیکھیں آپ. آپ یہ دروازہ کھول رہے ہیں تو مصر کے متجددین کو کیا کہیں گے, کویت کے متجددین کو کیا کہیں گے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, جنہوں نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کی ہیں. آپ کے اندر کہیں ان کی روح تو نہیں آ گئی. تو جو لوگ نبی پاک کے لیے ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں تو وہ صحابہ کے لیے لفظ کیوں کہیں گے. اہل سنت کا واضح اصول ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور جنت کا وعدہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو عدول ہو. صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں, چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو, چاہے عمر فاروق ہو, چاہے عثمان غنی ہو, چاہے مولا کائنات ہو, چاہے امام حسن امام حسین ہو, چاہے سرکار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوئی بھی ہو. صحابہ کے لیے قاعدہ یہ وہ اس امت کے اعتماد کا ذریعہ ہے, ورنہ پورے دین سے اعتبار اٹھ جائے گا. پورے دین سے اعتبار اٹھ جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ نے غلط لکھا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں مولوی طارق مسعود ان کے ابا جان ان کے استاد غلط لکھ سکتے ہیں, لیکن میرے صحابہ غلط نہیں لکھ سکتے, میرے اہل بیت اطہار غلط نہیں لکھ سکتے, ازواج مطہرات یا دیگر مقدس ہستیاں جو نبی پاک سے لگی رہی وہ غلط نہیں لکھ سکتے. مولوی صاحب آپ غلط لکھ سکتے ہیں, ان کا غلط لکھنا کسی عام عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا, خاص عقل رکھنے والے کی تو ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ اصل میں یہ باتیں کر کے ایک تو روافظ کو کھلا رستہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تینوں وہ باتیں کہ جس سے روافظ کو کھلا رستہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امی تھے, آپ نے بھی غلطی کو برقرار رکھا, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ بات کرنا, صحابہ نے غلط لکھا تو نبی پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی جانے دو. تو بھائی پھر اس آیت کا کیا کریں گے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے نازل کیا, ہم خود ہی اس کے حافظ ہیں, محافظ ہیں, ہم خود اس کو جو ہے ایک ایک حرف کا ایک ایک لفظ کا محافظت کریں گے. اس کا کیا کریں گے, یہ تو قرآن کی مخالفت ہے, اور پھر یہ کلام الہی ہے, اس کا جو مدلول ہے وہ کلام الہی ہے, کلام الہی اللہ کی صفت ہے,
اور اللہ کی صفت کے اندر آپ جو ہے وہ نقص نکال رہے ہیں. یہ سارے کا سارا ایک تو ملحدین کے لیے راستہ سیدھا کرنے کا مفتی طارق مسعود صاحب کو نہیں پتا, یہ وہ راستہ ان کے لیے سیدھا ہو رہا ہے. اور روافظ کے لیے تو یوں سمجھے کہ اب تو وہ ننگا ناچ ناچیں گے. وہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے اہل بیت کا قرآن اور ہے, تمہارے اصحاب کا قرآن اور ہے, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن اور ہے. تو مفتی صاحب کو کھلے لفظوں سے اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.